ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حضور ہیں تو کدھر ہے نا؟ ہیں لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کدھر ہے، نظر نہیں آتے، بتائیں کہاں ہیں؟ ان کے آگے گزارش ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ بحث نہیں کرتے، انہیں مانتے ہیں نہیں سمجھے؟ او بھائی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں عقل میں آ جائے ویل، نہ آ جائے پھر بھی مانے، نہیں سمجھے؟ ٹھہرے ایک منٹ، ٹھہرے ایک منٹ رکنا، بات عقل میں آئے تو بتا دینا۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے، سورہ بقرہ، اور یہ 60 نمبر آیت ہے۔ 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ کے پاس پانی مانگنے آئے، جب انہوں نے پانی مانگا اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ اب عقل میں آئے تو بتانا، ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے فوراً پانی آیا ہے۔ نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، پانی آیا ہے یار، عقل میں نہیں آتا یار۔ میں اگر کہوں یہاں پہ پانی چاہیے تو بور ہوگا، سارا دن مستری لگے گا، بور کرے گا، پھر کہیں پانی آئے گا، مارا ڈنڈا فوراً پانی۔ نہیں آنا، عقل میں نہیں آنا، لیکن ماننا ہے، نہیں آنا نا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، یہ تو موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے، نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ نہیں آتا، آب زمزم۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو یارا، ذرا عقل کا بستہ کھول کے رکھنا، عقل میں ہے تو بتا دینا، ٹھہرنا۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ 20 نمبر سورہ ہے، فرعون کا دربار ہے، جادوگر گھما کے رسیاں پھینک رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، مولا یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ ڈنڈا پھینکو، ابھی اژدہا بن جائے گا۔ اژدہا بنا؟ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں بنا، نہیں آنا، عقل میں نہیں آنا یار۔ ڈنڈا سپ بن جائے عقل چ نہیں آتا نا، لیکن مننا ہے، ماننا ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، وہی ڈنڈا حضرت موسیٰ کا، فرمایا موسیٰ پکڑو، ڈونٹ فیئر موسیٰ، ڈرنا نہیں، ہاتھ ڈالو۔ نبی نے ہاتھ ڈالا، پھر ڈنڈا، نہیں توجہ نہیں کی تھی۔ وہی ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، سفر کر رہے ہیں، مولا بھوک لگ گئی ہے، نیند بھی آئی ہے، فرمایا موسیٰ ڈنڈا گاڑ دیں، ابھی درخت بنے گا۔ بنا موسیٰ نے نیند کی، مولا میرا سفر آ گیا تو میرا ڈنڈا، فرمایا درخت کو ہاتھ ڈالیں، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے۔ لیکن مننا ہے، آج ٹھیک ہے لیکن انہوں۔ اچھا ایک منٹ، وہی ڈنڈا ہاتھ میں ہے، اب ذرا توجہ کرنا، وہی ڈنڈا ہاتھ میں ہے، توجہ، میں اپنے موضوع پہ رہوں گا۔ وہی ڈنڈا ہاتھ میں ہے، آگے موسیٰ ہاتھ میں ڈنڈا، پیچھے فرعون، حملہ کیا فرعون نے۔ اللہ فرمایا موسیٰ آگے پانی ہے، جی مولا پانی ہے، اور ڈنڈا پھینکو ابھی چھت بنے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ چھت نما، لینٹر نما حضرت موسیٰ پانی کے اندر، فرعون نے دیکھا واہ پانی کھڑا، فرعون بھی پانی کے اندر، توجہ، اب موسیٰ بھی پانی کے اندر، فرعون بھی پانی کے اندر، عذاب نہیں آ رہا، پتہ کیوں؟ نبی اندر نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا کیونکہ نبی اندر۔ جیسے ہی موسیٰ پانی سے نکلے پیچھے عذاب آیا، گویا معلوم ہوا کہ نبی جاتے تھے تو عذاب آتے تھے۔ ٹھہرے، میرے سامنے سورہ نوح آ رہی ہے، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، حضرت نوح نے فرمایا عذاب بھیج، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ، اگر تو نے عذاب نہ بھیجا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی نسلیں بھی کلمہ نہیں پڑھیں گی۔ اللہ فرمایا میرا نوح نبی کشتی بنا، علاقے سے نکل، تو جائے گا پیچھے عذاب آئے گا، یعنی نوح قوم میں سے جائیں تو عذاب آئے، موسیٰ ان میں سے نکلیں تو عذاب آئے، لوط قوم میں سے گئے تو عذاب آیا۔ نبی جاتے تھے تو عذاب آتا تھا، نبی جاتے تھے تو عذاب آتا تھا۔ پچھلی امتوں والے گناہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، جھوٹ یہاں پہ عام ہے، زنا یہاں پہ عام ہے، لواطت یہاں پہ عام ہے، ہم جنسیت یہاں پہ عام ہے، حق یہاں پہ کھائے جا رہے ہیں، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ عذاب کا فلسفہ یہ ہے، نبی جائے تو عذاب آئے، نبی جائے تو عذاب آئے، نبی جائے تو عذاب آئے۔ آج اگر اس امت پہ عذاب نہیں آ رہا، نبی امت میں ہے۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی ہے، سبحان اللہ تو کہو یار، نبی ہیں اور زندہ ہے۔ اچھا یہ کیا آپ سمجھے، کیا سمجھ آئیے سادے بندوں کو؟
اگر دلیل ہے تے جیدی دلیل ہوئے وہ بھی ہے. یہی سمجھے ہو. بس آخری جملہ زبان تے آن لگا ہے. اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو تیرے وجود میں جان ہے نا اس کا مالک محمد ہے. نہیں آپ سمجھے. دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گا. حیات نبی پہ آخری آیت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو تیرے اندر مولوی جان ہے نا اس کا مولا حضور ہے. اے آخری جملہ سنو تو مینوں اجازت دیو. جدو مولوی تو ہے مولا نہیں ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو مجھے تکلیف ہوئی ہے. اگر مولوی ہے تو پھر مولا بھی ہے. اگر تو اپنے آپ کو زندہ دیکھ رہا ہے تو حضور بھی حیات ہے. اچھا جی تھوڑا سا اور پڑھ لوں. چلو جی ایک آیت اور پڑھتے ہیں جی. ٹھیک ہے حضرت ایک آیت اور پڑھتے ہیں. اچھا ہن ذرا ٹھہرنا ذرا رکنا جی. ٹھیک ہے جی ایک آیت مزید آگے پڑھیں گے. حضرت موسیٰ ڈنڈا گاڑ رہے ہیں درخت بن رہا ہے. حضرت موسیٰ ڈنڈا پھینک رہے ہیں اژدہا بن رہا ہے. ذرا ایک منٹ رکنا. ایتھوں میں اگر کہاں کہ باہر ایک مجھ ہے تے اس مجھ دے اتے ایک چڑی آ کے بیٹھی ہے تے اس چڑی نے مجھ مار چھڈی ہے تو اسی کہو کہ ڈاکٹر صاحب چنگے پلے ڈاکٹر ہو تے بیوقوفی ہو گئے ہو. چڑی ہوئے تے مجھ مارے ایک کتے لکھیا ہے تے جے اللہ فرمائے چڑیاں نہیں ابابیل سن تے مجھا نہیں ہاتھی سن. ہون اینو مننا ہے. ہون اینو عقل اچ نہیں آؤنا لیکن مننا ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہریا جی. یہ فطرت کا اصول ہے کہ میاں بیوی ہو تو اللہ اولاد دیتا ہے. میاں نہ ہو اولاد نہیں ہوگی. بیوی نہ ہو اولاد نہیں ہوگی. کواری مریم دے کول بندہ تے آیا کوئی نہیں اللہ پھر پتر دے چھڑے ہے. ہاں جی اینو مننے اینو. بس آخری جملے تے ہونا وہاں پیا. جس عقل اچ بغیر شوہر تو مریم دا پتر نہیں پیا ہوندہ. جس عقل اچ اللہ دے گھلے ہوئے ابابیل نہیں پہ ہوندے. اللہ خیر. جس عقل اچ حضرت موسیٰ دا ڈنڈا نہیں پیا ہوندہ اس عقل اچ نبی دی حیات کی میں آ جائے گی. اسے صرف تسلیم کرنا ہے اس پہ بحث نہیں کرنی. اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ رہنا ہے. تو زندہ ہے واللہ. مجھے آپ اجازت دو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. تم نبی کی حیات کی بات کرتے ہو. کیا ترجمے والا قرآن ہے جی؟ میں نے آپ کو پڑھانا ہے اس لیے منگوا رہا ہوں. ذرا اگر ہے تو ذرا آسانی سے ہے تو لیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. سورہ بقرہ کی طرف آنا 2 نمبر سورہ ہے اور یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے. غالباً آیت کا نمبر ہے جی 18 19 20 21 22. ارشاد ہے. کوئی بات نہیں اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں. میرا دل سا میں آپ کو پڑھاؤں لیکن چلو میں کر لیتا ہوں. یہ آ گئی جی آیت 28 نمبر آیت ہے. اچھا جی مل گیا جی چلیں بہت اچھا ہو گیا. 28 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ ہے. ذرا سبحان اللہ کہنا. اور یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے. تجھے نبی کی حیات کی سمجھ نہیں آ رہی آ جا ہماری طرف. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ترجمہ ہے جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا. ہاں جی یہ اشرف علی تھانوی صاحب بندے اچھے تھے. کچھ کام اچھے نہیں ان سے ہوئے ویسے بندے اچھے تھے. ہاں چشتی تھے. صابری سلسلے میں مرید تھے. ساڑھے پیر پائی سن. اونج لینوں ہٹ گئے سن. ہے پیر بھائی سن. بابا صاحب دا فیض ہے. جاؤ جا کے ریسرچ کرو یہ بندہ چشتی تھا. مودودی کو ریسرچ کرو بندہ چشتی تھا. جاؤ جا کے پڑھو تو صحیح نہیں چشتی تھے. یہ مطلب ہے اونج بدل گئے سن راہ پٹک گئے سن. فیض فرید دا ہی سی. جاگ پیچھے فرید ہی لائی سی. چلو اسے دیکھیے گا جا کے کبھی کبھی آپ ہی پڑھا کریں نا.
لو جی تکیے گا، ارشاد ہے کیفا کیفا تکفرون، کیفا کیفا بھلا کیوں کر تم انکار کرو گے اللہ کا، کیسے تم منکر ہو جاؤ گے اللہ کے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم محض بے جان تھے، تم اپنی دنیا میں آنے سے پہلے تم تھے، عاشق میں مادر میں آنے سے پہلے تم تھے، نہیں سمجھے، باپ کے نطفے میں آنے سے پہلے تم تھے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ بات کی کہانی ہے، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ کہانی بعد میں ہے، اللہ فرماتا ہے تم تھے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، کہاں تھے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یاد آیا؟ آواز آئی تھی تمہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تم سب بول کے کہتے رہے ہاں تو ہمارا رب ہے، یہ دا مطلب ہے تم تھے۔ نہیں آپ چپ ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، مولا ہم کہاں تھے؟ فرمایا حل عطا علی الانسانی حین من الدہر، تم تھے ہمارے پاس پر تیرا تذکرہ نہ تھا، تمہیں کوئی جانتا نہ تھا، اس کا مطلب ہے ہم تھے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، اگر ہم تھے تو وہ نہیں تھے، تو پھر وہ بدرجہ اولا تھے۔ اب ذرا آگے سننا، توجہ، بس یہ آخری آیت ہے آج کی گفتگو کی۔ کیفت، ویسے ٹائم میرا مکمل تھا لیکن حضرت نے حکم کیا، اب یہ آخری آیت ہے۔ کیسے تم انکار کرو کہ اللہ کا، تم تھے فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر تم دنیا میں آئے، شکم مادر میں آئے، پھر پیدا ہوئے، پھر دنیا میں آئے۔ یہ اس وقت یہ اسٹیج فَأَحْيَاكُمْ والی ہے ہم پہ، فَأَحْيَاكُمْ، مولا پھر اللہ فرمائے جب تم زندگی گزارو گے نا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر بڑی عزت سے میں اسرائیل کو بھیجوں گا، جا واپس لے آ۔ بس میں ذرا صوفیانہ انداز میں ترجمہ دے رہا ہوں، جا اسے لے آ، تم پہ موت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اب موت دو طرح کی ہے، نہیں جاؤں گا اس طرف، سورہ انفال پڑھ لینا 50 نمبر آیت، سورہ واقعہ پڑھ لینا 56، 57 اور 58 نمبر آیت، میں نہیں پڑھوں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم پہ موت آئے گی، مولا پھر فرمایا تمہیں اٹھائیں گے، نہلائیں گے، جب ہم تمہیں موت دیں گے، رکنا رکنا رکنا، اٹھائیں گے، نہلائیں گے، پھول پھینکیں گے، کفن پہنائیں گے، پھر تمہیں قبر میں جا کے رکھیں گے، پھر مٹی اوپر پھینکیں گے، مولا تو پھر ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ فلسفہ تم کہاں سے لے کے آئے؟ آگے قرآن پڑھ، ثم یحییکم، قبر میں تمہیں زندہ کر دوں گا۔ مجھے تکلیف ہوئی آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ کی وجہ سے۔ یہ پھر میں تمہیں زندہ، پھر میں تمہیں قبر میں زندہ، جی قبر میں زندہ، یہ دا مطلب ہے ہر ایکس وائی زی پرسن قبر میں زندہ، جی زندہ، ہاں جی زندہ، اے بی سی پرسن قبر میں زندہ، مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ ہے۔ میں دونوں ہاتھ چھوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار کافر کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ اور فرمایا تمہیں انعام کے لیے رکھا ہے، اسے سزا کے لیے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایوری باڈی زندہ، ہر بندہ زندہ۔ مینوں ایک گل دا جواب دیو، قبرستان سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قبروں والوں مرے رہو، جی سلامتی ہو بے، سلامتی حیات کی علامت ہے۔ پنجابی چ معنی ہوئے گا جیوندے رہو، جیوندے رہو۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا، سلام نے بتا دیا، ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے، ہر ایکس وائی زی پرسن اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اگر یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے تو جو غوث اعظم کی قبر ہے، اگر یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے تو داتا حضور کی قبر ہے، اگر یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے تو جو گنج شکر کی قبر ہے، اگر یہ سارے قبروں میں زندہ ہے تو جو محمد کی قبر ہے۔ یہی وجہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ کو نظر آ جائیں کیا بات ہے؟ آ جاتے ہیں، نظر آ جائیں تو کیا بات ہے، نہ نظر آئیں زندہ ہیں۔ آپ چپ ہیں، میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔
ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ آیت آپ سب کو آتی ہے, ذرا اسے سے سمجھنے میں ہو جاتا ہے. آیت آتی سب کو ہے, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماندا ہے آ جڑا ساڈی راہ چ مر گیا نا اینو مردہ نہیں کہنا. ساڈی راہ چ فی سبیل اللہ, اللہ کی سبیل میں جو مر گیا اسے مردہ. یارا وہ بدر ہو رہی تھی نا, بدر, تو حضور نے کہا اب جو جنگ میں اترے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. کس نے کہا؟ حضور نے. ایک صحابی فوراً جنگ میں اترا, تیر آیا وہیں پہ شہید ہو گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سامنے اس کا لاشا پڑا ہوا ہے, اٹھا لائے. آپ فرماتے ہیں بے شک اٹھا لائے, آپ اسے ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم اسے جنت میں سیر کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کدے کہن تے مرے ہے؟ اللہ اور اس کے, بھائی بولو اللہ اور اس کے. یہ دا مطلب ہے جو رسول کے حکم پہ مر جائے مردہ وہ نہیں. نہیں ٹھنڈا بولے ہو, مجھے تکلیف ہوئی ہے. اور یارا نبی کے حکم پہ جو اپنی جان دے دے شہید زندہ ہے, حضور مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور زندہ ہے, حضور برکت ہو, حضور نماز دال ہے, حضور زندہ ہے. قرآن دال ہے, حضور زندہ ہے. اچھا ابھی آپ نے سورج کی روشنی سنی اور چاند کی روشنی سنی, اگر اجازت ہے تو ایک آیت چاند سورج پہ پڑھ لوں. مولا یہ چاند اور سورج کیا ہے؟ اللہ فرمائے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ فرمائے چاند بھی نور ہے, سورج بھی نور ہے. چاند بھی نور ہے, سورج بھی نور ہے. ایک نور کو جاتے ہوئے میرے نبی نے واپس موڑا تھا, ایک نور کے دو ٹکڑے کر کے نبی نے بتا دیا یہ دونوں نور میری ایڑی کے صدقے نور ہیں, اصل میں محمد نور ہوں. تو زندہ ہے واللہ, جس کا نبی زندہ ہے سبحان اللہ کہو. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے, مہربانیاں فرمائے. یہ ایک اچھا قدم ہے جو حضرت نے اٹھایا, اور ایک بڑا پیارا ٹاپک جس کے تحت آج کے اس درس قرآن کو سجایا. اور قرآنی آیات سے بالخصوص درود والی آیت سے ہمیں سمجھ آ گئی حضور زندہ ہے. ایک آیت اور نہ پڑھ لیں, یاد آ گئی ہے. ایک منٹ ٹھہرے جی, جی میری عرض سنیے گا جی, پدرانی اوپر بھی جا سکتا ہے. ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا, ذرا ٹھہریے گا, ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا. اے سورہ صاد 38 نمبر سورہ, توجہ میں کسی آیت پہ رکوں گا نہیں, یہ 70 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ قال ربو کا, توجہ, اذ قال ربو کا للملائکہ. رکنا میں نے کسی آیت پہ نہیں ہے, ورنہ ایک ایک آیت پہ پوری تقریر ہے, لیکن رکنا نہیں. اذ قال ربو کا للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. اللہ فرمایا ملائکہ اگر کہو تو مٹی سے آدم بناؤں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر اسے سجاؤں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر اس میں اپنی روح پھونکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سارے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اکٹھے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, الا ابلیس, ابلیس نہیں گرا. میں عرض کروں, میں رک نہیں رہا, اس پہ تقریر ہے پوری. استکبر وکان من الکافرین, تکبر کیا کافروں میں سے تھا. قال یا ابلیس, اس ابلیس نے, اللہ نے فرمایا اے ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. قال انا خیر منہ, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتانی من النار, مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین, آدم کو تو نے مٹی سے بنایا. قال فخرج, اللہ فرمایا دفع ہو جا, نکل جا, منہا جنت میں سے. فإنک رجیم, تو رجیم ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, تم پہ قیامت تک میری لعنت ہے. اب ابلیس نے ایک بات کی, اس نے کہا قال ربی, اے میرے رب, فانذرنی الی یوم یبعثون, مہربانی کر مجھے قیامت تک زندگی دے, مجھے قیامت تک زندگی دے. اس نے کہا مجھے زندگی دے. قال فإنک من المنظرین, اللہ فرمایا جا میں نے تجھے زندگی دی. اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, میں اب تیرے ہر بندے کے پاس آؤں گا, کیوں, میں زندہ ہوں.
نہیں توجہ نہیں کی، کیونکہ میں زندہ ہوں اور یہ زندہ ہے، ہر مومن کے پاس آتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے۔ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر گمراہ کرنے والا زندہ ہے، ہدایت دینے والا مر کیسے سکتا ہے؟ اب اگلا جملہ سنو، ان پوری آیات کا نتیجہ جملہ، شیطان اگر گمراہ کرنے کے لیے اللہ نے زندہ رکھا ہے، زہرا کا بابا ہدایت دینے کے لیے اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی زندہ ہے، سبحان اللہ کہو۔ ہون جڑا بندہ کوے نبی مر گیا ہے، انہوں صرف اینا کہنا ہے شیطان زندہ ہی کہے گا زندہ ہے، انہوں کہنا مہربانی کر اگر پلیت زندہ ہے تے جڑا پاک ہے۔ جس کا عقیدہ ہے حیات النبی پہ سبحان اللہ تو کہونا یار۔ میں ایک آیت اور نہ پڑھ لوں جی، ایک آیت اور پڑھ لوں۔ میں نے آپ کو بیٹھتے ہی کہا تھا کہ یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں وہ زندہ ہے، ایک نہیں ساری آیتیں۔ میں صرف ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں کیونکہ 6:45 پہ ہم آ گئے۔ سورہ اللہ اکبر، سورہ آراف کی آیت ہے، 7 نمبر سورہ ہے، غالباً 16 نمبر آیت ہے، ذرا ٹھہریے گا، آیت ذرا میرے سامنے جی۔ بالکل شیطان نے جب کہا نا مجھے زندگی دے، اللہ نے فرمایا جا ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ اس نے پھر ایک بات کہی تھی، ثم، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اب تیرے سارے بندے اور میں اکیلا، یہ ایک ہے یار، ایک کی سی ہون چوکھے ہو گئے نے۔ ایک ہی سی، جب یہ بات ہے یہ ایک تھا۔ اچھا ہن اے توجہ کرے آج، ایک ہو کے آندہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں تیرے ہر بندے کے آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ اللہ کرے میرے دوستوں سمجھ آ جائے، اے ہک ہو کے پلیت ہو کے ہر بندے دے اگے بھی پیچھے بھی، واہ قبلہ اے پلیت ہو کے تواڈے سجے کھبے ہے تے جیڑا سراپا ہی پاک ہے۔ بلکہ میں جاتے جاتے بھی ایک آیت ہی پڑھ لوں، اگر یہ پلیت ہو کے تیرے ارد گرد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی تو نبی رہے، ہمارا تو علی بھی زندہ ہے، نانا تو نانا رہا، ادھر تو نواسہ بھی زندہ ہے، نہیں آپ چپ ہیں، ادھر تو زہرا بھی زندہ ہے، نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہے، نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں، میرا تو عمر بھی زندہ ہے، فاروق اعظم زندہ ہے، عثمان غنی زندہ ہے، زہد الانبیاء گنج شکر زندہ ہے، اور یارا جب یہ نہیں مر سکتے محمد کیسے مر سکتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ پھر آیا تو جو ٹاپک ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔